اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على الفتنة ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة تركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اور قسم تھی مکے میں جو کمزور تھے، جن کی ہر وقت توہین کی جاتی تھی اور اپنی قوم میں ان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس آزمائش میں پڑے. ثم انہم امکنہم الخلاص، اس کے بعد ان کو فرصت ملی، موقع ملا تو انہوں نے ہجرت کر لی. فترکوا بلادہم، انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، ملک چھوڑا، اہل چھوڑا، مال چھوڑا. کیوں؟ ابتغاء رضوان اللہ وغفرانہ، اللہ کی رضا اور اللہ سے بخشش کے لیے. وانتظموا فی سلک المؤمنین، تاکہ جا کے پھر وہ مومنین کے ساتھ مل گئے. وجاہدوا معہم الکافرین، پھر کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے مل کے ان کے خلاف جہاد کیا. وصبروا، اور ثابت قدم رہے. فاخبر تعالی انہ من بعدها تلک الفعلۃ الاجابۃ للفتنۃ. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد، اس آزمائش کے بعد ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے. غفور لہم رحیم بہم یوم معادہم، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور قیامت والے دن ان پہ رحم بھی فرمائیں گے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، وہ قیامت کا دن ایسے ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ جھگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کے لیے، کسی اور کا خیال نہیں ہوگا. یعنی لیس احد یحاجنا، اور کوئی نہیں جو اس کی طرف سے جھگڑا کرے. لا ابا ولا ابن ولا اخ ولا زوجہ، نہ باپ نہ بیٹا نہ بھائی نہ بیوی، بس سب کو اپنی اپنی ہوگی. وتوفى كل نفس ما عملت، اور سب کو عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. من خیر و شر وهم لا يظلمون، اور ان پہ ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. کیا معنی ہے؟ یعنی لا ينقص من ثواب الخیر، کہ ان کے ثواب کو کم کر دیا جائے. ولا یزاد ولا ثواب الشر، یا ان کی برائی پہ عذاب زیادہ کر نہیں، جو انصاف ہے وہ ہوگا. ولا یظلمون نکیرا، ایک ذرے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں ہوگا، چونکہ اللہ ظلم سے پاک ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. دوسری جگہ فرمایا وما ربک بظلام للعبید. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم حرام کر دیا ہے، تم لوگوں میں یہ لیے بھی میں نے ظلم کو حرام کیا، کسی پہ ظلم نہ کرو. اب اللہ ایک مثال بیان فرماتے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. هذا مثل، یہ مثال ہے. اس سے مراد جو ہے قریہ سے اہل مکہ ہیں. فَإِنَّهَا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً مُسْتَقِرَّةً يَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا. یہاں سکون تھا، اطمینان تھا اور امن تھا. اس کے ارد گرد لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، قتل کیا جاتا، لیکن حرم میں امن.
ومن دخلا کان آمنا لا یخاف، جو بھی حرم میں داخل ہوتا اس کو امن نہیں نصیب ہوتا، کسی قسم کا خوف نہ ہوتا۔ کما قال تعالی وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، کہتے تھے کہ مسلمانوں سے کہ اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو ہمیں تو کافر اٹھا لیں گے، مار ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ہیں یہ سوچتے نہیں، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا نہیں بنا دیا؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، پوری کائنات سے ہر چیز جو ہے ان کے رزق کے لیے کھینچی ہوئی پہنچ رہی ہے۔ وہاکذا قال ہاؤنا یاتیھا رزقھا رغدا یعنی ہنیئا سہلا، اللہ نے ان کے لیے رزق جو ہے یہاں آسان کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہاں موجود، جب وہاں نہ ملیں تب بھی یہاں مل جاتی ہیں۔ من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ ای جحدت علی اللہ علیہا، اور لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ نعمتوں کا کفر کیا، اور سب سے بڑی نعمت تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جحدت علی اللہ علیہ واعظمھا، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، کہ اللہ نے ان کی طرف جو پیغمبر بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ، وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں، لیکن ان لوگوں نے بجائے ایمان لانے کی الٹا کفر کیا۔ کما قال تعالی الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار، کیا تو نہیں دیکھتے ان کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالا اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے مقام پہ پہنچایا۔ وہ ہلاکت کا مقام کیا ہے؟ جہنم، یصلونہا وبئس القرار، یہ اسی جہنم میں جلیں گے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِهَذَا بَدَّلَهُمُ اللَّهُ بِحَالِهِمْ حَالَيْهِمْ الْأَوَّلَيْنِ خِلَافَهُمَا، اب اللہ نے ان کی حالت کو بدل ڈالا کہ جب تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو عذاب آئیں گے دنیا میں۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، أي البسا وَأَذَاقَهَا الْجُوعَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُجْبَى إِلَيْهِمْ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، اب مکے والوں کا بھی عالم تھا کہ جب کائنات کی ہر چیز آتی تھی، اب ان کے لیے بھی بھوک ہے، قحط ہے، وہ کچھ نہیں ملتا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ اسْتَوْصَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، انہوں نے حضور کی نافرمانی کی۔ وَأَبَوْا إِلَّا خِلَافَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِالسَّبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ، حضور پاک نے بھی ان کو بددعا کی تھی، اللہم علیہم سنین کسنی یوسف علیہ السلام، یا اللہ جیسے قوم یوسف پہ 7 سال کے لیے قحط مسلط ہوا، ان پر بھی قحط مسلط کریں۔ فَأَصَابَتْهُمْ أَصَابَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَهُمْ، ایسی قحط پڑی کہ سب کچھ چلا گیا۔ فَأَكَلُوا الْإِلْحِزْ وَهُوَ بَبْرِ الْبَئِيرِ يَخْلُطُ بِدَمِهِ إِذَا نَهَرُهُ، یعنی وہ جو اپنا اونٹ کی بال ہوتے ہیں خون سے ملے ہوئے، ان کو پکا کے بھی یہ کھاتے تھے، اتنا بھوک ہو گئی۔ والخوف وذلك انهم بدلوا بامنهم خوفا من رسول الله وصحبه حين هاجروا الى المدينه من صدود يسرايا وجيوشه، اب ان کو ایک تو قحط ہو گئی اور دوسرا مدینے کا خوف بھی کھا گیا کہ مدینہ منورہ میں تو مسلمان مستحکم ہیں، کسی وقت بھی حضور حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لشکر ہر جگہ جا رہے ہیں، جب یہ خوف بھی ان کے لیے آیا۔ وَجَعَلَ كُلَّ مَا لَهُمْ فِي دِمَارٍ وَسِفَانَتَّ فَتَحَهَا اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بالکل ہلاک و برباد ہوئے، حتیٰ کہ اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمائی۔ وَذَلِكَ بِسَبَبِ صَنِيعِهِمْ وَبَغْيِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم الَّذِي بَعَثَهُ اللَّهُ فِيهِمْ مِنْهُمْ، یہ ان کے انکار کی وجہ سے تھا، سرکشی کی وجہ سے تھا، جھٹلانے کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ وَامْتَنَّ بِهِ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے بڑا احسان میرا بندوں پہ ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ الْآيَةُ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ سے ڈرو عقل والو، الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، جو ایمان لائے اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھی بھیجا، پیغمبر بھی بھیجا۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ
تم میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجا یتلو علیکم آیاتنا، جو ہمارے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہارے باطن کی صفائی بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں اللہ کے قرآن کی اور سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَا تَكْفُرُوا كَمَا أَنَّهُ إِنْ أَكَسَ عَلَى الْكَافِرِينَ حَالَهُمْ فَخَافُوا بَعْدَ الْأَمَنِ، اب ان کو امن کے بجائے خوف، وَجَاعُوا بَعْدَ الرَّغَدِ، اور وسعت کے بجائے اب ان کے لیے بھوک تھی، فَبَدَّلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ نے اب مومنین کو امن نصیب فرمایا، وَرَزَقَهُمْ بَعْدَ لَيْلَةٍ، اور ان کو بھوک کے بعد رزق عطا فرمایا، وَجَعَلَهُمْ أُمَرَاءَ النَّاسِ وَكَانُوا سَادَتَهُمْ وَقَادَتَهُمْ وَأَئِمَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو اب لوگوں کا حاکم بنا دیا، امیر بنا دیا، سردار بنا دیا، قائد بنا دیا، ان کا امام بنا دیا، وَهَذَا الَّذِي قُلْنَا وَإِنَّ هَذَا الْمَثَلَ ضَرَبَ لِأَهْلِ مَكَّةَ قال الله في ابن عباس بن ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن مسلم وقال مالك الزهري رحمه الله وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع ابن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح ان عبد الكريم بن حارث الحضرمي حدثه انه سمع مشرف بن آهان يقول سمعت سليم بن نمير يقول صدونا من الحج مع حفظ النبي صلى الله عليه وسلم محصورا بالمدينة فكانت تسأل عنه ما فعل حتى رأت راكبين مسجدهما تسلما وقال قتل فقالت حفصة والذي نفسي بيده إنها القرية تعني المدينة الذي قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، یعنی اصل جمہور یہی کہتے ہیں کہ اس قریے سے مراد مکہ ہے، لیکن بی بی حفصہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس سے مراد مدینہ ہے۔ بی بی حفصہ کو جب پتہ لگا کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے منافقین نے، تو انہوں نے آدمی بھیجا کہ پتہ کرو، تو پتہ یہ لگا کہ حضرت شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں یہ وہ قریہ ہے، اب ان کو امن کے بجائے خوف ملے گا اور راحت کے بجائے دکھ ملے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے۔ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن بُحَيْرٍ مَنْ حَدَّثَنِي كَانَ يَقُولُ إِنَّهَا الْمَدِينَةُ، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اس سے مراد مدینہ ہے، لیکن راجح قول جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم يقول تعالى آمرا عباد المؤمنين بأكل رزق الحلال الطيب۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حلال کھانے سے تو منع نہیں کیا ہے، حلال رزق جو ہم نے دیا بالکل کھائیں، فائدہ اٹھائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر شکر بھی کریں۔ وَيَشْكُرُوا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ الْمُنْعِمُ وَالْمُتَفَضِّلُ بِهِ ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، جو کہ انعام کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ثم ذكر تعالى ما حرم عليهم ما فيه مزرة لهم في دينهم ودنياهم، اب اللہ بیان کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی وہ چیزیں مضر ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب تو یعنی یقین کریں نا جی کہ خنزیر اور شراب جو ہے یہ انگریزوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز ہے۔ شراب کے بغیر تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اتنے ہوٹل ہیں وہاں پانی مانگے تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون پاگل آ گیا پانی مانگ رہا ہے، یعنی ہوٹلوں میں ان کے پانی ملتا ہی نہیں ہے۔ بہت لائٹ قسم کا مسئلہ ہو تو بیئر دے دیں گے آپ کو، ورنہ تو وہاں وائی نہیں ہوتا، شراب ہی ہوتا۔ اچھا اسی طرح ان کی سب سے پسندیدہ ڈش جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے۔
اب جناب خود قائل ہو گئے ہیں کہ بھی شراب بالکل بری چیز ہے، اور قانون بنا دیا انہوں نے کہ 18 سال کی عمر سے چھوٹا آدمی اگر جائے تو کوئی دکاندار اس کو شراب نہ دے، ہاں بڑا ہو جائے پھر اس کی مرضی، خود ہلاک ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اچھا اسی طرح پہلے ہم جب جاتے تھے یورپ میں، امریکہ میں، تو قد عدم بوتلوں کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے غلیظ قسم کے اشتہار لگے۔ اب انہوں نے وہ بھی سب ہٹا دیے ہیں کہ یہ اشتہار دیکھ کے آدمی کو رغبت پیدا ہوتی ہے شراب پینے کی، وہ بھی یعنی وہ مان گئے ہیں کہ یہ مضر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دیا، جب عقل چلی گئی پھر تو حیوان ہے۔ اور شراب کا تو کام ہی یہی ہے کہ ما خامر العقل، جو عقل کو ختم کر دینا، بہن کا فرق ہے، بیوی کا فرق ہے۔ اب انہوں نے بھی مان لیا ہے کہ یہ مضر ہے۔ اچھا خنزیر کا گوشت ہے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ خنزیر کے گوشت کھانے والے کے گردے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں اور گردے موٹے ہو جاتے ہیں، کوشش یہ کی جائے کہ اس سے بچا جائے۔ اور ایک نئی ریسرچ ان کی یہ بھی آئی ہے کہ خنزیر کے گوشت کھانے کے اندر اللہ کی شان ہے کہ اس کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہتا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے گا کہ ٹھیک ہے انجوائے کرو، میں کسی اور کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں، غیرت ختم ہو جاتا۔ یہ خنزیر کا خاصہ ہے کہ جو وہ گوشت کھاتے ہیں ان میں غیرت نہیں ہوتی، اس لیے اب وہ بھی ان باتوں کو ماننے لگ گئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پیرس میں گیا تو وہ میں کسی پروگرام کے بغیر گیا تھا، اصل میں میری ٹکٹ جو تھی نا جی وہ لندن جدہ تھی، لیکن اس میں مجھے گنجائش تھی کہ میں لندن پیرس جدہ چلا جاؤں، تو میں نے کہا پیرس مفت میں ملتا ہے، ٹکٹ ہی نہیں خریدنی پڑتی، تو اس لیے میں نے ایجنٹ سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میری ٹکٹ اب یوں بناؤ لندن پیرس جدہ، لیکن درمیان میں مجھے 24 گھنٹے کا سٹے بھی دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس ایجنٹ نے البتہ مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ پیرس جا رہے ہیں، کسی کو پتہ بھی ہے، خبر بھی ہے، کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ آپ کو لے گا نہیں لے گا، ہم انتظام کریں؟ میں نے کہا نہیں آپ بالکل انتظام نہ کریں، میں بالکل خاموش ہو کے بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی پروٹوکول کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا بس چھوڑ دیں، ایک تو دن میں نے گزارنا ہے۔ بہرحال میں چلا گیا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر ایک آدمی میرا انتظار پہلے کر رہا تھا، تو میں حیران ہوا۔ میں نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ اس لیے لگا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا اس میں ایک خبر آئی تھی کہ مکی صاحب فلاں دن پیرس آ رہے ہیں، تو ہم نے تو جلسے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم نے اچھا پھنسایا بھائی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وہ ہم گئے، وہ گزرا، جلسہ بھی ہو گیا۔ دوسرے دن ہم سیر کر رہے تھے، ایفل ٹاور جو ہے وہاں کا مشہور، اور شاندشی جو روڈ ہے وہ بڑی مشہور ہے، تو وہاں کافی دیر ہو گئی ہمیں۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ بھی آج کا کھانا جو ہے نا بڑا مشکل ہے، پہلے تو دعوت تھی نا، وہ تو انہوں نے انتظام کیا تھا نا حلال کھانے کا، اب کیا ہوگا؟ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی بڑی محبت سے مجھے آ کے ملا، استاد آپ ہم کو پہچانا، ہم آپ کا شاگرد ہے، ہم بنگالی ہے۔ میں نے کہا اپنی پہچان کیا کہتا پہچانا؟ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے کیا بات؟ انہوں نے کہا نہیں یہاں میرا ہوٹل ہے، چلے میں آپ کھانا کھلاؤں۔ وہ ہمیں لے گیا، وہ اسٹریٹ فوڈ اسٹریٹ تھی، تقریباً 100 کے قریب ہوٹل ہوں گے، سب کے خالی پڑے تھے، اس کا ہوٹل بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ کہ انہوں نے کہا میں نے 2 سال کیس لڑا ہے، کیونکہ یہاں ہوٹل کوئی کھول نہیں سکتا جب تک وائن شراب نہ بیچے۔ میں نے کہا میں شراب نہیں بیچوں، اور میں نے وہ کیس جیت لیا۔ اب میں شراب کے بغیر، یہ واحد میرا ہوٹل ہے، اور یہ واحد میرا ہوٹل ہے جہاں میں اپنا ذبیحہ بکرا ہو مرغی ہو خود ذبح کرتا ہوں اور لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ تو سارے انگریز بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو پیرس کا میئر بیٹھا ہوا ہے،
یہ بھی ہمارا کھانا کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے کھانے میں جو لذت ہے وہ ہمارے کھانوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان ہے، کیونکہ وہ دم مصفوح، گندا خون جب نکل جاتا ہے تو گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو حلال کیا ہے اسی میں رحمت ہے، جس کو حرام کیا ہے اس میں مضرت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے، من المیتۃ، مردار جانور، والدم، اور خون جو نکلتا ہے ذبح ہونے کے وقت، لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ ای ذبح علی غیر اسم اللہ، یعنی جو اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، یہ پیر صاحب کے نام کا دمبا ہے، اور یہ مزار کے نام پہ جا کے جناب ہم وہاں چڑھاوا چڑھائیں گے اور کھانے پکا، سب وہ اللہ کے نزدیک وہ حرام ہے۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ جو ذبح ہوا اگر تم وہاں جا کے کوئی مٹھائی بانٹو تو وہ تو ذبح نہیں ہوتے، کہ وہ بھی لغیر اللہ میں آ جاتی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبح علی غیر اسم اللہ ونذر علیہ۔ ہاں اگر کوئی مضطر ہے، سفر میں ہے، موت آ رہی ہے، آگے حرام چیز کے علاوہ کچھ نہیں، اتنی کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے، فمن اضطر الیہ تاج من غیر بغی ولا عدوان فإن اللہ غفور رحیم۔ وقد قدم الکلام علی مثل هذه الآیہ فی سورۃ البقرہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سورۃ البقرہ میں مفصل بحث کر دی ہے، بما فی کفایۃ النیادت، دوبارہ دہرانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، للہ الحمد۔ ثم نهى تعالى عن سلوك المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه من الاسماء بآرائهم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان کافروں کا حال دیکھو، یہ خود حلال کر رہے ہیں، خود حرام کر رہے ہیں، اور خود نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بحیرہ ہے، یہ صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ عام ہے۔ ما كان شرعا انهم ابتدعوا في جاهليتهم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام۔ یہ تم کیسے کہے، حلال حرام کا اختیار اللہ کو ہے۔ ام فضل المذہب يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، جیسے کسی حلال کو حرام آپ نہیں کر سکتے، اسی طرح بدعت کا ارتکاب جو کرتے ہو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ کیوں؟ جب چیز اللہ نے نہیں فرمائی، حضور نے نہیں فرمائی، تو اب نیا دین بنا رہے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ فرماتے ہیں اس کے بعد او حلل شیئا مما حرم اللہ او حرم شیئا مما اباح اللہ بمجرد رائہ و تشتہی، اپنی رائے سے یہ حلال یہ حرام، یہ غلط بات ہے۔ لما تصف مصدریہ ولا تقول الکذب لبسف السنتکم۔ ثم وعد علی ذلک، اللہ نے وعید بیان کی، ان الذین یفترون الکذب لا یفلحون، جو جھوٹ بناتے ہیں قیامت میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اما فی الدنیا ومتاع قلیل، دنیا کیا ہے، معمولی چند دن کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ان کو ہم کچھ دن تو مہلت دیتے ہیں دنیا میں، لیکن پھر عذاب سخت ہوگا۔ ان الذین یفترون الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم مرجعهم، جو لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اللہ پہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چند دنوں کے لیے وہ دنیا میں رہیں گے، ثم الینا مرجعهم، پھر انہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے۔ ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اس کے بعد ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے ان کے کفر کی وجہ سے۔ واللہ اعلم۔